السلام علیکم ناظرین، آج میں لے کر آئی ہوں قدیم ترین طرز تعمیر کا عظیم شاہکار یعنی اہرام مصر پیرامڈز آف ایجپٹ، جس نے جدید دور کے تمام ترین ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان پیرامڈز کا شمار ونڈرز آف ورلڈ یعنی عجائبات عالم میں بھی ہوتا ہے۔ ماہرین کی ٹیمز ہمیشہ سے ہی کھوج میں لگی رہی ہیں کہ آخر اس پراسرار زمین مصر میں اس قدیم زمانے میں تعمیر کیے گئے اہرام کا راز کیا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ کسی قسم کی جدید ترین مشینری میسر نہ تھی، اتنے وزنی پتھروں کی ماہرانہ انداز میں کٹائی، ان کی ٹرانسپورٹیشن اور زمین کا پرفیکٹ لیول اور اتنی اونچائی تک پتھروں کو پہنچانے اور اہرام مصر تعمیر کرنے کا راز کیا تھا، یہی سب جانتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں۔ قدیم ترین بادشاہت اور پراسرار رازوں کی سرزمین مصر میں اس وقت 138 اہرام موجود ہیں، جنہوں نے ہزاروں سالوں سے آندھی، طوفان، زلزلوں کا سامنا کیا مگر ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہوئے۔ ان اہراموں میں سب سے اونچا گریٹ پیرامڈز آف گیزا کہلاتا ہے، جس کا زمین سے ایریا 13 ایکڑ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پیرامڈز آف گیزا میں 23 لاکھ بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جس میں سے ہر پتھر کا وزن 50 ٹن اور 60 لاکھ ٹن اس اہرام کا اپنا وزن ہے۔ کیسے ان 50 ٹن وزنی پتھروں کو بنا کرین کی اتنی اونچائی پر پہنچایا گیا اور کس طرح سے 52 ڈگری زاویے پر ان کی سائڈ سیٹ کی گئی؟ ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اس زمین کی نارتھ، ویسٹ، ایسٹ اور ساؤتھ لیول پہ سائڈز کس طرح سے تعین کی گئی ہیں بغیر کسی جدید مشینری اور کمپس کے۔ جی ہاں، اس وقت کا واحد ٹول پولر اسٹارز، جن کی مدد سے سمتوں کا تعین کیا گیا اور زمین کا لیول چیک کیا گیا تاکہ وہ اتنے ہیوی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس زمین میں لیزر لیول مشینری یا ببل لیول مشینری کی مدد کے بغیر گڈھے کر کے چاروں سائڈوں پر پانی ڈالا گیا اور اس پانی کی لیول کی مدد سے زمین کا لیول سیٹ کیا گیا اور چھینی کی مدد سے اس زمین کو برابر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹول جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی مدد سے بھی زمین کے سینٹر اور لیول کا اندازہ لگایا گیا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق دوسرا مرحلہ تھا کہ ان وزنی پتھروں کو پرفیکٹ شیپ میں تراشنا، اور اس زمانے میں گرائنڈرز تو موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا کون سا ٹول استعمال کیا گیا؟ وہ تھا چھینی۔ جی ہاں، تانبے اور آرسنک دھات کی مدد سے بنائی گئی یہ مضبوط چھینی موٹے پتھروں کو تراشنے اور پرفیکٹ شیپ دینے کے لیے استعمال ہوئی، جس پہ ہتھوڑے مار کر ان پتھروں کو پرفیکٹلی اسکوائر اور ریکٹینگولر شیپ دی گئی تاکہ یہ 50 ٹن اور 50 لاکھ کلو گرام وزنی پتھروں کو مضبوطی سے کاٹ سکیں۔ مرحلہ ان وزنی پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا تھا، کیونکہ یہ پتھر ٹورا کے علاقے میں تیار ہوئے اور گزا کے علاقے میں لانے کے لیے مضبوط کشتیوں کا استعمال کیا گیا، کیونکہ گھوڑوں اور بیل گاڑیوں پر تو یہ پتھر لادے نہیں جا سکتے تھے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ ان وزنی پتھروں کو اونچے مقام پر کس طرح سے پہنچایا گیا ہوگا۔ اس کے لیے ماہرین نے اندازہ لگایا کہ زگ زیگ یا پھر اسپائرل ٹریک استعمال کیا ہوگا اور تہہ در تہہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان پتھروں کو اوپر پہنچا کر اس کی شیپ بنائی گئی ہوں گی۔ ان سب باتوں کے بعد سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ان پیرامڈز کے اندر بنائے جانے والے کمپارٹمنٹس، ان کی دیواریں اور اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگوں کا بنایا جانا، جس پر ماہرین آج تک حیران ہیں۔ جدید ترین کیمروں کی مدد سے اندازہ لگایا کہ یہاں کے جو کمپارٹمنٹس ہیں وہ گرینائٹ اسٹون سے مل کر بنے ہیں، جو کہ ایک سخت ترین دھات ہے اور بغیر جدید ترین گرائنڈرز کے اس کی کٹائی ممکن نہیں۔ تو اس دور کے ماہرین نے آخر اس دھات کو کس طرح سے کاٹا ہوگا؟ اس زمانے کے انجینئرز نے اس دھات کو کاٹنے کے لیے بغیر دانتوں والی آری کا استعمال کیا، جس کے کناروں پر وزن لادا گیا اور بیچ میں مٹی رکھی گئی اور اس کی مدد سے اس دھات کو کاٹ کے پرفیکٹ شیپ دی گئی اور اہرام کے اندر کمپارٹمنٹس بنائے گئے۔ ناظرین، ان تمام مشکل ترین تعمیرات کے مراحل کے بعد اب سب سے اہم سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جان جوکھوں میں ڈال کر ان پیرامڈز کو بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ مصر کی سرزمین قدیم ترین بادشاہت، تہذیب اور مختلف مذہبی عقائد کا مرکز رہی ہے اور یہ پیرامڈز بھی انہی مذہبی عقیدوں پر بنائے گئے ہیں۔
جی ہاں، قدیم ترین مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ موت کے بعد روح آزاد ہو کر موجود رہتی ہے اور مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا اس دور کے بادشاہ یعنی فرعون اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے بنا لیا کرتے تھے اور بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی تمام ملکاؤں، غلاموں، کنیزوں، بادشاہ کی سواریاں، کوچوان، خانسامے اور تمام خدمتگاروں کو بھی زندہ ان مقبروں میں منتقل کر دیا جاتا تھا جہاں وہ دم گھٹنے کے باعث مر جاتے تھے۔ ان زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی ضروریات زندگی کا تمام تر سامان، کھانے پینے کی اشیاء، زر و جواہرات، سونا، چاندی اور بادشاہ کی ملکیت کے تمام تر خزانے بھی اس کے ساتھ ہی مقبروں میں پہنچا دیے جاتے تھے جہاں پر وہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا تھا اور ان تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ان مقبروں کی کھدائی سے ایسی بہت ساری ممیز دریافت کی جا چکی ہیں اور مزید بھی دریافت ہو رہی ہیں۔ گو کہ پیرامڈز کی تعمیرات کا سلسلہ جغرافیائی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے رک چکا ہے، مگر آج بھی مصر کی عظیم ترین تعمیرات کے شاہکار اسی طرح موجود ہیں اور سیاحوں کی کشش کا باعث ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کر دیجیے گا۔ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔